ان کے علاوہ بقیہ منافقین کے متعلق آیات مبارکہ ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرطبی میں بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو سورۃ بقرہ کی 21 آیات مبارکہ کا ترجمہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے قبل یعنی پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا اے ناس لوگ، عبدو تم عبادت کرو، رب کم تم یعنی رب کا معنی رب ہے اور کم کا معنی ہے تم، کا کما کم یہ گرامر کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے۔ الذی اللہ زانے اللہ زینا اس میں موصول ہے، الذی جس نے خالق کا پیدا کیا، کم تمہیں وامن اور اللہ زینا جس رمین کیا الذی اللہ زانے اللہ زینا یہ اس میں موصول ہے، لوگ یعنی من سے قبل پہلے تم، کم کما کم کا کما کم یہ گرامر کے صیغے ہیں، کا واحد ہے، کما تثنیہ دو کو کہتے ہیں اور کم جو ہے جمع کا صیغہ ہے بہت لوگ۔ تم اس کا معنی ہے لعل تاکہ کم، لعل یہ جو عزیز المحترم فعل مشبہ کے صیغے ہیں، میں کسی وقت پھر اس کے متعلق عرض کروں گا گرامر۔ لعل تاکہ کم تم تتقون متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا حرف ندا ہے، اس سے کسی کو پکارنا یا پکارا جاتا ہے۔ ای منادا مفرد مبنی پر دمہ ہے کیونکہ لفظ میں وہ منادا ہے، ہاں تربیہ کے لیے ہے، ندا قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کے سبب کا اہم ہونا ضروری ہے۔ جب یہ حرف قریب کے لیے بولا جاتا ہے تو ایون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو غافل ہوں، اگرچہ قریب ہوں پھر بھی ان کو دور سمجھا جاتا ہے۔ حرف ندا کئی معنی میں استعمال یعنی مستعمل ہوتا ہے، کسی کی محبت و عظمت رتبہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے یا غافلوں کو تنبیہ کے لیے خبردار کرنے کے لیے، اور پھر غائب حاضر کے لیے اور عطاب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ناس کا لغوی مطلب ہے بھول جانے والے، یعنی ناس آدم علیہ السلام جس طرح بھول گیا گندم کا دانہ یا کوئی ایسا پھل ممنوع کھا لیا، تو اس کا معنی ہے انسان کا معنی بھی بھولنا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ناس کا مطلب جو ہے یہ بھی بھول جانے والے۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے بھولنے والوں میری جانب آؤ۔ امام ابن ابی حاتم اور ابن شیخ عون بن عبداللہ بن غنیہ تھا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لعل استعمال ہو وہاں وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، یہ در منصور میں بھی موجود ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس مقام پر ناس ہے تمام لوگ مومنین منافقین کفار قیامت کے تک پیدا ہونے والوں کو فرمایا گیا۔ یا ایھا الناس ان ابن عباس قال للفریقین جميعا من الکفار والمنافقین، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ناس، ابن عباس فرماتے یہ تمام جو ہے فرقین کے لیے فریقین کے لیے جمی تمام جو ہے جمی کا مطلب ہے تمام کے لیے فرمایا گیا ہے، من الکفار کفار ہیں والمنافقین منافقین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا خطاب کفار مومنین دونوں فریقین کے لیے، یہ تفسیر یہ حدیث حضرت ابن عباس کا جو ہے قول یہ طبری میں موجود ہے اور دور منصور میں بھی ہے۔ اعبدوا ربکم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کو ایک مانو۔ وجدو خازن طبری میں بھی عزیز المحترم اور دور منصور میں موجود ہے، یہ عبادت سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے طاعت۔ مومنین کو فرمایا کہ تم اپنی تمام زندگی پر ہمیشہ کثرت سے میری عبادت کرو۔ منافقین کو فرمایا تم نفاق کو ختم کرو، یا وہ جو ہے کھلاوے والی میری عبادت کرو، خلوص سے میری عبادت کرو، یعنی کہ دکھلاوے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ کرو اور خلوص سے میری عبادت کرو۔ کفار کو حکم فرمایا کہ تم اللہ الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ، توحید کا اقرار کرو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پھر میری عبادت کرو جیسے جنبی پہلے طہارت کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے۔ کفار اعتقاد اور ادا کے مخاطب ہیں۔ یہ عزیز المحترم جو ہے رد المحتال میں فتاوی شامی میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔
ویل للمشرکین، ویل للمشرکین کا مطلب ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، مشرکین کے لیے عذاب ہے جو زکوٰۃ جو